ضلع راولپنڈی میں گولڑا شریف کے مقام پر ایک گدی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے زمانے میں وہاں کے گدی نشین تھے۔ انہوں نے اشتہار چھاپا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے علم قرآن عطا ہوا ہے۔ جب ان کا یہ اشتہار چھپا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں اشتہار چھاپا کہ کئی سال سے میرا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، مہدی موعود ہوں، اور مجھے خدا تعالیٰ نے اپنی جناب سے قرآن کریم کے حقائق و معارف سکھائے ہیں۔ آپ اشتہار میں کہتے ہیں کہ آپ کو بھی خدا تعالیٰ علم قرآن سکھاتا ہے، تو پبلک کے لیے اب اشتباہ پیدا ہو گیا کہ آپ کو سکھاتا ہے یا مجھے سکھاتا ہے۔ اس لیے پبلک کو حقیقت حال سے مطلع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا عربی زبان میں فصیح و بلیغ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا مقابلہ ہو جائے۔ کسی قرآن کریم کے کسی مقام کا قرعہ ڈال کے انتخاب کر لیں تو ایک ہی محفل میں بیٹھ کے آپ بھی عربی زبان میں قرآن کریم کی فصیح و بلیغ تفسیر لکھیں، میں بھی عربی زبان میں وہیں بیٹھ کے قرآن کریم کی تفسیر لکھوں گا، اور اس میں نئے نکات ہوں، پرانی کتابوں سے اخذ کردہ نکات نہ ہوں۔ جب یہ اشتہار چھپا تو پیر صاحب نے اشتہار چھاپا کہ میرا اور آپ کا 186 مسائل میں اختلاف ہے، اس لیے میں فلاں تاریخ کو لاہور آؤں گا اور فلاں جگہ پر میرا اور آپ کا 186 مسائل پہ زبانی مباحثہ ہوگا۔ اگر فلاں مولوی، انہوں نے نام ان مولویوں کے لیے جو کئی سال سے مسیح موعود علیہ السلام پہ کفر کے فتوے لگا چکے تھے اور پیر صاحب کے ہم خیال اور ہم عقیدہ تھے، کہ اگر فلاں مولوی یہ فیصلہ کر دیں کہ پیر صاحب جیت گئے ہیں مباحثے میں اور مرزا صاحب ہار گئے ہیں، تو پھر مرزا صاحب کو اپنے دعوے سے توبہ کر کے میری بیعت کرنی پڑے گی، اور پھر بیعت کے بعد تفسیر نویسی کا مقابلہ بھی ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ اشتہار پڑھا تو آپ نے لکھا کہ دیکھو، جب میں مولویوں کے ساتھ مباحثے کیا کرتا تھا اس وقت تو پیر صاحب کو خیال نہیں آیا کہ میرے ساتھ مباحثہ کریں۔ جب خدا تعالیٰ نے مجھے الہاماً منع کر دیا کہ آئندہ کسی مولوی سے مباحثہ نہیں کرنا، چنانچہ آپ نے آئینہ کمالات اسلام میں بھی اس کو درج فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے مولویوں کے ساتھ مباحثات کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر آپ نے اپنے کتاب انجام آتم میں بھی تحریر فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے مولویوں کے ساتھ مباحثات کرنے سے منع فرمایا۔ تو فرمایا جب خدا تعالیٰ نے مجھے مباحثات سے منع کر دیا تو اب آپ مجھے مباحثے کا چیلنج دے رہے ہیں۔ تو اور مقصود کیا ہے؟ پیر صاحب کے دل میں نیت یہ تھی کہ ہم نے مباحثے کا چیلنج دیا، اگر مرزا صاحب مباحثے کا چیلنج قبول کریں گے تو ہم کہیں گے دیکھا جو پہلے الہام شائع کیا تھا کہ مجھے خدا نے منع کہ وہ الہام جھوٹا تھا، اور اگر ہمارے مباحثے کا چیلنج قبول نہیں کریں گے ہم کہیں گے دیکھا جی ہم مباحثے کے لیے بلا رہے ہیں اور یہ ہمارا مباحثے کا چیلنج قبول نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا اس لیے میں آپ کے سامنے یہ تجویز کرتا ہوں کہ آج سے ہی میں بھی 70 دن کے اندر اندر سورت فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھوں گا، آپ بھی آج سے 70 دن کے اندر اندر سورت فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھیں۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نے 70 دن کے اندر اندر میری تفسیر کے بالمقابل آپ نے بھی عربی زبان میں فصیح و بلیغ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھ دی تو میں آپ کو 500 روپیہ انعام دوں گا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خدا نے مجھے الہاماً خبر دی ہے کہ منعہ مانع من السماء، میرے مقابلے میں سورۃ فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھنے سے خدا نے منع کر دیا ہے، کوئی میرے مقابلے میں تفسیر نہیں لکھ سکے گا 70 دن کے اندر اندر۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 70 دن کے اندر اندر
سورۃ فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھی، اعجاز المسیح کے نام سے شائع فرمائی اور وہ پیر صاحب کے گھر پہنچا دی۔ 70 دن کیا، 70 مہینے کیا، 70 سال سے اوپر ہو گیا، پیر صاحب فوت ہو گئے، لیکن پیر صاحب اعجاز المسیح کے بالمقابل عربی زبان میں سورہ فاتحہ کی فصیح و بلیغ تفسیر نہیں لکھ سکے۔ آپ کے ایک مرید نے آپ کی سوانح عمری شائع کی ہے گولڑا شریف سے، اس کا نام ہے مہر منیر۔ اس میں اس واقعہ کو درج کر کے آپ کا سوانح نگار مرید لکھتا ہے کہ لوگوں نے پیر صاحب سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھیں سورۃ فاتحہ کی، تو پیر صاحب نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ کی تھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ اس قدر آسمانی انوار کا نزول ہوا کہ میں پھر ان کو سمیٹ ہی نہیں سکا، چنانچہ میں نے تفسیر لکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس جواب پہ غور کریں کہ کس طرح گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں یہ جواب تراشا گیا ہے، لیکن یہ جواب یہ بتاتا ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے تو مقررہ میعاد میں تفسیر لکھ کر چھاپ کر پہنچا دی، لیکن پیر صاحب نے مقررہ مدت کے بعد بھی نہ تفسیر لکھی نہ چھپائی۔ لیکن جواب دیکھیں کہ اگر تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانی انوار کا نزول ہوا تھا تو وہ آسمانی انوار ہی کیسے جس پہ نزول ہو وہ انہیں سمیٹ نہ سکے اور سنبھال نہ سکے؟ پھر تو نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اگر حضرت مرزا صاحب کی تفسیر 150-200 صفحات پہ مشتمل تھی تو پیر صاحب کی تفسیر 100-150 جلدوں پہ مشتمل ہوتی۔ اس قدر جو خدا تعالیٰ نے انوار کا نزول فرمایا، ان انوار سے مخلوق خدا کو انہوں نے محروم رکھا۔ جی کہ ہم غلام ہے جو وقت کا امام ہے، جو اس کو مانتا نہیں وہ وقت کا غلام ہے، خدا ہے جس سے بولتا فرشتے ہم کلام ہے۔